اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ یہ کہانی سچے واقعے پر مبنی ہے اور اس میں بتائے جانے والے کردار اور نام بھی سچے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے گاؤں رند ہجنا کی رہائشی 28 سالہ سیما غلام حیدر اور اس کے 4 بچے بغیر کسی ویزا کے انڈین 22 سالہ شخص سچن سنگھ کے ساتھ گریٹر نوئیڈا کے ربو پورہ میں تقریباً 1 ماہ سے مقیم تھے۔ جب یہ خبر پاکستان اور ہندوستان کو ملی تو سب کو حیرت میں ڈال دیا کہ کیسے 1 ماہ نابالغ 4 بچوں سمیت غیر قانونی طور پر ہندوستان میں بغیر ویزے کے پہنچ گئی۔ جب پولیس نے سیما کو تحویل میں لیا تو یہ خبر پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور ہندوستان کا میڈیا زیادہ سرگرم ہو گیا اور اب وہ دھڑا دھڑ سیما کی انٹرویوز لے رہے ہیں جس میں سیما نے خود اپنی زبانی ساری کہانی سنائی۔ اس میں اس نے کئی انکشافات کیے۔ سیما کے بقول میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے گاؤں رند ہجنا کی رہائشی تھی۔ میں شروع سے ہی گاؤں میں پلی بڑھی ہوں۔ میں نے 5ویں تک تعلیم حاصل کی ہے۔ جب میں جوان ہوئی تو مجھے اپنے ایک کزن سے پیار ہو گیا۔ میرا وہ کزن بھی مجھ سے پیار کرتا تھا لیکن میرے ابا اس بات پر راضی نہ تھے۔ انہوں نے میری زبردستی حیدر سے کاغذی شادی کروا دی۔ میری پہلی شادی 2014 میں ہوئی۔ پہلا بیٹا 2015 میں ہوا۔ میری اور حیدر کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ہماری ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑائی رہتی۔ یوں ہوا کہ میں حیدر سے لڑ کر پورا 1 مہینہ اپنے مائکے جا کر بیٹھ گئی۔ تب میری بڑی بہن نے مجھ سے جھگڑا کیا اور میں غصے سے واپس آ گئی۔ میرے ابا اکثر ہماری لڑائی ختم کرواتے۔ حیدر کراچی میں پہلے ٹائلز کا کام کرتا تھا، پھر اس کے بعد وہ رکشہ چلانے لگا۔ 2019 میں حیدر سعودی عرب چلا گیا۔ تب میرا 4تھا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ پاکستان دوبارہ نہیں آیا۔ میرا گھر کرائے کا تھا اور میرے ساتھ میرے ابا رہتے تھے۔ سچن جو کہ ایک انڈین ہندو ہے اور کریانے کی دکان پر ماہانہ اجرت پر کام کرتا ہے، جس سے سیما اب شادی کر کے بیٹھی ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ سیما اور آپ کا رابطہ کیسے ہوا تو سچن نے بولا 2020 میں PUBG گیم کھیل رہا تھا۔ میں اتنی زیادہ PUBG گیم نہیں کھیلتا تھا۔ یوں ہوا کہ ایک روز میں اپنے کام پر جا رہا تھا، تب میں نے PUBG گیم کھیلنا شروع کی اور اسی دوران سیما بھی PUBG گیم کھیل رہی تھی۔ تب ہم دونوں نے ایک ساتھ گیم کھیلی اور میں نے پھر دکان میں جا کر موبائل کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں گھر آیا اور رات کے تقریباً 10 بجے کے قریب میں گھر کی چھت پر سو رہا تھا۔ سیما پھر سے آن لائن PUBG پر کھیلنے کے لیے آئی۔ تب میں نے اور سیما نے گیم کھیلی اور چیٹنگ باکس پر چیٹنگ کرنے لگے۔ یوں ہم کئی دنوں تک کھیلتے رہے۔ ہم نے پھر نمبر ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے۔ اس طرح ہماری PUBG گیم سے دوستی شروع ہوئی۔ ہم واٹس ایپ پر ایک دوسرے سے اکثر بات کرتے رہے۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ 3 ماہ بعد ہم نے ایک دوسرے سے محبت کا اقرار کر لیا۔ پھر سیما نے بتایا جب اس کو سچن سے ملنے کی چاہ ہوئی تو اس نے سب سے پہلے انڈیا جانے کا ارادہ بنایا۔ اس کے لیے اس نے ویزا اپلائی کیا۔ چونکہ انڈیا اور پاکستان کے حالات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے نہیں، اس وجہ سے مجھے مشکل پیش آ رہی تھی۔ تب میں نے یہ سوچ لیا یا تو میں انڈیا جاؤں گی یا پھر میں یہیں بیٹھی روتی رہوں گی۔ اگر میں سچن سے ملنے انڈیا نہ گئی تو ساری عمر پچھتاوا رہے گا۔ میں نے کوشش کیوں نہیں کی، لہٰذا میں نے یہ بات ٹھان لی کہ میں انڈیا جا کے رہوں گی۔ اس لیے میں نے دوسرا راستہ اپنایا۔ میں یہ ساری معلومات YouTube پر مختلف ویڈیوز سے لی۔ سیما نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ اس رواں سال مارچ کے مہینے میں پہلی بار سچن سے ملنے شارجہ کے راستے کھٹمنڈو گئی۔ وہ 7 دن ہوٹل میں رہی۔ سیما نے بڑی خوشی سے کہا
کہ جب میں نے سچن کو پہلی دفعہ ایئرپورٹ پر دیکھا، یعنی وہ ہماری پہلی ملاقات تھی، میں بہت خوش تھی۔ ہم دونوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ہم دونوں وہاں 7 روز تک رہے۔ ہم نے وہاں کے ایک خوبصورت اور بڑے مندر میں شادی کر لی اور میں نے ہندو دھرم اپنا لیا۔ چونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں تھا اور میرے ابا کی بھی وفات ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے 4 بچوں کو اپنی بڑی بہن کے گھر چھوڑا اور میں نے کہا کہ میں اکیلی لاہور گھومنے جا رہی ہوں۔ اسی دوران میں اپنے بچوں سے بھی بات کرتی تھی۔ سچن کو ایک طرف ہٹا کر ویڈیو کال کرتی تھی تاکہ ان کو شک نہ ہو، اور میرے گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ میں لاہور میں موجود ہوں جبکہ میں نیپال میں تھی۔ اس کے بعد میرے بچے چونکہ پاکستان میں اکیلے تھے، اس وجہ سے میں پھر پاکستان آ گئی۔ پاکستان آنے سے 2 دن پہلے ہم دونوں بہت روتے رہے۔ میں نے 8-8 10-10 گھنٹے کی ویڈیوز بنائی ہیں اور میں ویڈیوز دیکھ دیکھ کر جیتی رہی جب تک میں سچن سے دوبارہ نہ ملی۔ سچن سے جدا ہوتے ہوئے میں نے اسے یہ کہا تھا کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، اور میں پاکستان واپس چلی گئی۔ اسی دوران میرے گھر والوں کو بھی مجھ پر شک رہنے لگا کیونکہ میں گھنٹوں فون پر سچن سے بات کرتی رہتی۔ پھر سیما نے مزید انکشاف کیا کہ انہی دنوں یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ وہ نیپال کے راستے بھارت میں داخل ہو سکتی ہے، کیونکہ نیپالی اور انڈین شہریوں کو ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک ٹریول ایجنٹ نے مجھے پاکستان سے نیپال کا ٹکٹ دلوا دیا۔ 10 مئی کو شام کے 4 بجے میں گھر سے نکلی اپنی 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے ساتھ۔ میرا دبئی میں اسٹے تھا۔ دبئی میں چونکہ میں نے اپنی ٹکٹ سستی کروائی تھی، اس لیے اسٹے زیادہ تھا، تقریباً 11 گھنٹے کا۔ میں نے 6 لاکھ میں ریٹرنز ٹکٹ کروائیں۔ ادھر سے سچن نے نیپال سے بس کے راستے آنے والی تمام معلومات حاصل کر رکھی تھی۔ سیما نے کہا جب بس والے سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ ابھی بس میں جگہ نہیں، جب دوسرے نمبر والی بس جائے گی اگر اس میں جگہ ہوئی تو میں ضرور بتاؤں گا۔ پھر اس کے مطابق سچن نے اسے کہا کہ ہوٹل میں جا کر سو جاؤ۔ ایک رات وہ بچوں کے ساتھ نیپال میں رکی اور پھر فون آیا کہ 3 ٹکٹ ہو چکی ہیں۔ پھر وہاں پر سیما نے اپنا نام اور بچوں کا نام اور سچن کے گھر کا مکمل پتہ لکھوایا۔ سیما نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کا نام بدل دیا۔ پھر میں نیپال سے پوکھرا کے راستے بس میں ہندوستان پہنچی۔ دلی جاتے ہوئے میں نے بس میں اپنے ساتھ مسافروں سے کہا کہ وہ اپنا ہاٹ اسپاٹ شیئر کریں تاکہ وہ سچن سے واٹس ایپ پر بات کر سکے۔ جو سیما منہ کھولتی جا رہی تھی ویسے ویسے مزید انکشافات کی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ نیپال سے آتے ہوئے اس سے اتنی پوچھ گچھ نہیں کی گئی، جبکہ انڈیا بارڈر پر اس کے پاس ایک سٹاف کا افیسر آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام پتہ پوچھا اور میں نے اپنا نام اور سچن کا ایڈریس بتا دیا، اور یوں میں اپنے 4 بچوں سمیت ہندوستان میں پہنچ گئی۔ اب سوال سب سے پہلا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے منظر میں سیما کے گھر والے اور اس کا شوہر کیوں خاموش تھے؟ سیما کی جب خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس کے شوہر نے اپنی ایک ویڈیو سعودی عرب سے بھیجی جس میں اس نے اپنا یہ بیان دیا کہ سیما سے اس کی لو میرج ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے اس شادی پر پہلے راضی نہ تھے، پھر جب ہم نے شادی کر لی تو برادری والوں نے کچھ مہینوں بعد میرے گھر والوں کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ گھر کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، اس وجہ سے مجھے سعودی عرب آنا پڑا۔ سیما سے میں فون پر رابطے میں رہتا تھا۔ سیما سے میرا رابطہ 9 مئی کو منقطع ہوا، چونکہ ان دنوں پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے سیما سے میرا رابطہ منقطع رہا۔ پھر کافی دیر سیما سے جب میری بات نہ ہوئی تو میں نے پریشان ہوتے ہوئے اس کے بھائی کو فون کیا۔ پھر میرے سالے نے جا کر جب پتہ کیا تو وہاں سے معلوم ہوا کہ سیما نے ہمارا گھر بیچ دیا ہے۔ وہ گھر میں نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔
میں تقریباً 60-70 ہزار ماہانہ سیما کو بیچتا رہا اور وہ گھر سیما کے نام پر تھا، اور پتا چلا کہ سیما پہلے دبئی گئی اور پھر نیپال چلی گئی، جبکہ سیما نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس گھر میں کچھ مرمت کروانی ہے، اس وجہ سے وہ کرائے کے گھر میں ہی رہے گی۔ جب کرایہ دار سے پوچھا گیا تو کرایہ دار نے کہا کہ سیما نے مجھ سے جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ گاؤں میں مکان لینے جا رہی ہے، اس کے سامان کا دھیان رکھنا۔ پھر سوشل میڈیا سے معلوم ہوا کہ وہ بھارت کے ایک جیل میں پہنچ چکی ہے۔ غلام حیدر نے کہا کہ ان کی بیوی PUBG گیم سے بہک گئی تھی اور انہیں ان کے 4 بچوں سمیت واپس لانا چاہیے۔ ادھر انڈیا میں جب سیما نے اپنے شوہر غلام حیدر کی ویڈیو دیکھی اور سنی، اس نے کہا کہ غلام حیدر اسے 2020 میں طلاق دے چکا تھا۔ یہ سنتے ہی غلام حیدر نے کہا کہ اس کا کوئی طلاق نہیں ہوا، وہ تو بلکہ اس بقرہ عید پر اپنے بچوں کو سعودی عرب بلانا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے سارے کاغذات بھی بنوا رکھے تھے۔ اس سارے تماشے میں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ سیما بہت ہی چلاک عورت ہے، لیکن سیما پکڑی کیسے گئی؟ سوال اب یہ پیدا ہوتا تھا۔ سیما سچن کے ہمراہ ربو پورہ کے محلہ امبیڈکر نگر آئی اور وہاں 13 مئی سے غیر قانونی طور پر رہ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ پہنچی تو سچن نے اسے امبیڈکر نگر کالونی میں کرائے پر ایک کمرے میں رکھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس نے اسے اپنے گھر والوں سے ملوایا۔ اس کے والد نے اس کی مخالفت نہیں کی اور شادی کے بعد انہیں یہاں بسانے کا منصوبہ بنایا، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ سیما اور سچن کی ملاقات عملی طور پر گیمنگ پلیٹ فارم PUBG بیٹل گراؤنڈز پر ہوئی تھی۔ دونوں میں قربت بڑھ گئی اور سیما نے ہندوستان آنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ شادی کر سکے۔ جب وہ یہاں پہنچی تو دونوں نے ایک مقامی وکیل سے کورٹ میرج کے لیے رابطہ کیا، لیکن اس نے پولیس کو ان کے بارے میں مطلع کر دیا۔ جس اپارٹمنٹ میں یہ جوڑا رہتا تھا، اس کے مالک برجیش نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے مئی میں مکان کرائے پر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کورٹ میرج کی ہے اور ان کے 4 بچے ہیں۔ مالک مکان نے پولیس کو بتایا کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ خاتون پاکستان سے ہے، اس نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ سیما نے کہا اس نے اپنی زمین تقریباً 12 لاکھ روپے میں بیچی اور اپنی بچت کا کچھ حصہ ہندوستان آنے کے لیے استعمال کیا۔ سیما اور سچن کو منگل کے روز گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے سیما کو پناہ دینے پر سچن کے والد نتر پال سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا۔ تینوں کو منگل کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس نے سیما کی شادی کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، پاکستانی پاسپورٹ اور شہریت کارڈ برآمد کر لیے ہیں اور اس کا فون فرانسک تجزیے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سیما اور سچن نے کہا کہ وہ شادی کر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ سیما نے کہا کہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، میں پاکستان واپس نہیں جانا چاہتی، میں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر جہاں آئی ہوں۔ سچن نے مزید کہا ہم مارچ میں نیپال میں پہلی بار ملے تھے، جب وہ دوسری بار مجھ سے ملنے آئی تو پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہماری شادی میں مدد کریں۔ اب اس ساری صورتحال سے ایک بات تو واضح ہے کہ سیما نے جو بھی غلط قدم اٹھایا، نہ صرف اس نے اپنی زندگی تباہ کی بلکہ اس نے اپنے ساتھ جڑی کئی زندگیوں کو تباہ کیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے اپنے بچوں کی آنے والی زندگی بھی تباہ کر دی۔ اس کہانی کو بتانے کا مقصد موبائل اور سوشل میڈیا کی غلط استعمال سے ہونے والی تباہی سے آگاہ کرنا ہے۔ PUBG نے کتنے قتل کروائے ہیں۔ کچھ سال پہلے کراچی میں 2-3 واقعات مسلسل سماعتوں سے گزرے، جس میں لوگوں نے PUBG سٹائل میں اپنے گھر والوں کو مار دیا۔ اتنا متاثر ہو گئے تھے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب سیما کا جانے کیا ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور راہ ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔